السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ ہم نے خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بارے میں مکمل ہم ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، جس کو آپ کی آسانی کے لیے پارٹس میں اپلوڈ کیا جا چکا ہے۔ تو اگر آپ کو وہ ویڈیوز دیکھنی ہے تو لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے، کائنڈلی وزٹ کریں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق، جو اسلام کے دوسرے خلیفے تھے۔ آئیے ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں سمجھتے ہیں، اور کچھ کوشچنز بھی امپورٹنٹ ہم ڈسکس کریں گے جو کمپٹیٹیو ایگزامز میں آتے ہیں اور اسکریننگ ٹیسٹ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اسٹوڈنٹس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم وہ خلیفہ کس طرح سے بنے، کن حالات میں، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں حضرت ابو بکر کے چیپٹر میں، جس میں ان کی طبیعت خراب ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد کس طرح سے حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آئیے حضرت عمر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تھوڑا سمجھتے ہیں۔ آپ کا نام عمر رضی اللہ اور لقب فاروق تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو عدی سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 برس چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا۔ آپ کی والدہ حنتمہ عرب کے مشہور سردار ہشام بن مغیرہ کی دختر تھیں۔ دختر یعنی بیٹی۔ قریش کی سفارت اور مقدمات کا عہدہ آپ کے خاندان میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عرب کے چند پڑھے لکھے افراد میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام سے قبل بھی آپ نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اسلام لانے سے قبل آپ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ نبوت کے 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ طبیعتاً سخت مزاج تھے اور اس لیے قریش آپ کے رعب اور دبدبے سے متاثر تھے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ نہایت اہم ہے، جس کو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے بعد والے چیپٹر میں سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اور کس صورت سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا، جس کی تفصیل پہلے ہم دے چکے ہیں۔ آپ کو اگر دیکھنی ہے تو لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ چونکہ قابلیت و ذہانت اور طاقت کے مالک تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت عمر رضی اللہ کے لیے اسلام کے خلاف کوئی بات دیکھتے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسلام کو حضرت عمر کی قابلیت مل جائے، اور بے اختیار آپ کے لیے اسلام لانے کی دعا فرماتے۔ یہی ہوا جب حضرت عمر رضی اللہ مشرف بے اسلام ہوئے تو اسلام کو واقعی ایک سہارا ملا، اور آپ کا اسلام لانے کا واقعہ بجائے خود ایک فتح و نصرت تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اسلام کے لیے وقف کر دی، اور قریش کی مخالفت پر اسلام کی حفاظت کے لیے سینہ سپرد ہو گئے۔ ہجرت کا حکم ملنے پر مدینہ ہجرت کی اور مدنی زندگی میں بھی اسلام کی اس طرح خدمت کی کہ غزوات میں شرکت کر کے اسلام سے محبت کا ثبوت پیش کیا۔ آپ سلم سے آپ کو انتہائی درجہ عقیدت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سلم کا وصال ہوا تو آپ کا ذہن اس خبر کو قبول کرنے پر تیار نہ تھا، اور جوش کا یہ عالم تھا کہ تلوار لے کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں تو اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ سلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنو ساعدہ میں نئی خلافت کے انتخاب کے بارے میں جو فتنہ کھڑا ہوا تھا، آپ کی پیش قدمی سے ختم ہو گیا۔ آپ نے سب سے آگے پہلے بڑھ کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی۔ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں بھی اسلام کی بھلائی کے لیے کوشاں رہے، مجلس شورا کے اہم رکن تھے۔ ابن مسعود کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کا اسلام لانا بجائے خود ایک فتح و نصرت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنو ساعدہ میں آپ رضی اللہ کی ثابت قدمی کی وجہ سے مسلمان فتنے سے بچ گئے۔ آپ کا مدینے جانا اسلام کے لیے زبردست اعانت کا باعث ہوا۔ آپ کا دور خلافت امت کے لیے رحمت تھا۔ ابن مسعود کے اس قول میں حضرت عمر کی اسلامی خدمات کا عکس نظر آ جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کا اسلام لانا بھی ایک کارنامہ ہے، اور اسلام لانے کے بعد سے دور خلافت تک ان کا ہر کام اسلامی خدمات سے خالی نہیں تھا۔ آئیے اب ڈسکس کرتے ہیں کہ خلافت کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ کو اپنا جانشین نامزد کرنے کے لیے صحابہ سے رائے لی تھی،
اور صحابہ سے اتفاق رائے کے بعد آپ نے وصیت نامہ لکھوایا تھا۔ اسلامی حکومت ایک جمہوری حکومت تھی، اس لیے جمہوریت کا تقاضا یہی تھا کہ سب مسلمان خلیفہ کی نامزدگی سے متفق ہوں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت نامہ کو صحابہ رضی اللہ کے مجمع میں پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ بھلا حضرت عمر رضی اللہ کے جانشین بننے پر کسے انکار کیسے ہو سکتا تھا؟ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے تمام لوگوں کی مرضی کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد 13 ہجری میں مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت عمر رضی اللہ نے مسلمانوں کی رہنمائی اور بھلائی کی خاطر خلافت کی بارگاہ کو قبول کیا اور اپنے دور خلافت کی ابتدا کی۔ بیعت کے فوراً بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اشاعت کے لیے جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں مہمات اسٹارٹ ہوئی تھیں ان کی طرف توجہ دی، تو ان کی ابتدائی کارنامے یہ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور خلافت کا ابتدائی کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے ان فتوحات کی طرف توجہ دی جن کا آغاز حضرت ابوبکر کے عہد میں ہوا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ جب خلیفہ مقرر ہوئے اس وقت عراق و شام کی مہمات جاری تھیں۔ اس لیے آپ نے ضروری سمجھا کہ سب سے پہلے ان مہمات کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے، جس میں عراق کی فتوحات کو 13 ہجری سے جاری رکھا گیا۔ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں عراق کی فتوحات کا آغاز ہوا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ اور مثنہ بن حارث رضی اللہ اس مہم میں مصروف تھے، انہیں ہر علاقے میں کامیابی ہو رہی تھی، لیکن حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کو عراق سے شام جانے کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں مثنہ بن حارث رضی اللہ اس مہم میں اکیلے رہ گئے تھے۔ ایرانیوں کی قوت بڑی حد تک کمزور ہو چکی تھی، لیکن مثنہ رضی اللہ نے محسوس کیا کہ وہ اکیلے اب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے مزید امداد کی درخواست لے کر حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا وقت آخر تھا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ کو مثنہ کی مدد کی وصیت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو اس وقت عرب کے تمام قبائل آپ کی بیعت کے سلسلے میں مدینہ آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو جہاد کی دعوت دی۔ ان کے سامنے پرجوش تقریریں کی، تمام مہاجرین و انصار کو جمع کر کے فرمایا، کہاں ہیں وہ مہاجرین جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس سرزمین کی طرف قدم بڑھائیں جس کے وارث بنانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں وعدہ کیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک دین اسلام کو کل دینوں پر غالب کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ظاہر کرنے والا اور اس کی مدد کرنے والوں کو عزت اور فتح دینے والا ہے۔ 3 دن تک حضرت عمر رضی اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی۔ 3 دن کے بعد سب سے پہلے بنو ثقیف کے سردار ابو عبید ثقفی نے اس دعوت کو قبول کیا اور اپنی خدمات پیش کیں۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے یک کے بعد دیگر اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کیا اور ایک بڑی تعداد مثنہ بن حارث رضی اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو گئی۔ فاروق اعظم نے ابو عبید ثقفی کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کر کے عراق روانہ کیا۔ جنگ نمارک۔ اس وقت ایرانی حکومت پر ملکہ بوران دخت حکمران تھی اور مسلمانوں کی شاندار کامیابی نے ایرانیوں کو بدحواس کر رکھا تھا۔ ملکہ بوران دخت نے مسلمانوں سے نپٹنے کے لیے نامور سپہ سالار رستم کا انتخاب کیا اور اسے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ رستم کو ابو عبید کی سرکردگی میں روانہ ہونے والے قصر کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے جانان اور نرسی کو الگ الگ فوج دے کر مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا۔ رستم کا یہ خیال تھا کہ جابان فرات کی جانب اور نرسی قصر کی سمت روانہ ہو کر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکے، اور دوسری طرف مثنہ کے مقابلے کے لیے بھی ایک بہت بڑی فوج روانہ کر دی۔ ابو عبید ثقفی اپنی فوج لے کر عراق کی جانب بڑھ رہے تھے کہ دوسری طرف جابان ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے آ رہا تھا۔ نمارک کے مقام پر دونوں کا ٹکراؤ ہوا۔ ایرانی لشکر بڑی جمع مردی سے مسلمانوں کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن ابو عبید کے سامنے یہ لشکر زیادہ دیر نہ ٹک سکا۔ ابو عبید ثقفی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے اپنے لشکر کو جوش دلایا اور اسلامی لشکر نے اس قدر
ٹوٹ کر ایرانیوں پر حملہ کیا کہ وہ حواس باختہ ہو گئے اور سارا لشکر منتشر ہو گیا۔ اسی بدحواسی کے عالم میں فوج کے سپاہی بھاگنا شروع ہو گئے۔ اسی افراتفری میں فوج کا سپہ سالار جابان اور میمنہ پر متعین افسر مردان شاہ گرفتار ہوئے۔ مردان شاہ کو قتل کر دیا گیا، لیکن جابان کو جس شخص نے گرفتار کیا تھا اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ سپہ سالار تھا۔ اس کی لاعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جابان نے مسلمان سپاہی سے اپنے بدلے اور 2 سپاہی دینے کا وعدہ کر کے امان لی، جسے مسلمان سپاہی نے قبول کیا، لیکن بعد میں لشکر کے دوسرے افراد نے اسے پہچان لیا اور دوبارہ گرفتار کر کے سپہ سالار کی خدمت میں حاضر کیا، لیکن ابو عبید نے اسے معاف کر دیا کیونکہ ایک مسلمان اسے امان دے چکا تھا اور ایفائے عہد کے حساب سے اسلام کے اصولوں کا ایک حصہ تھا۔ جابان رہائی حاصل ہونے کے بعد اپنے لشکر میں جا کر شامل ہو گیا اور یہ لشکر نرسی سے جا ملا۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے معرکہ کسکر کا۔ جابان کی اس شکست کی اطلاع اس کے سپہ سالار رستم کو ملی۔ مسلمانوں نے ایک بار پھر بازی جیت لی تھی، جو ایرانیوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن رستم نے مزید فوج جالینوس کی سرکردگی میں نرسی کی مدد کے لیے روانہ کر دی تاکہ نرسی اور جالینوس مل کر مسلمانوں سے مقابلہ کریں، لیکن مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کے سامنے ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہو سکی۔ ابو عبید سقفی نے جالینوس کے پہنچنے سے قبل ہی نرسی پر حملہ کر دیا، جو کسکر کے مقام پر موجود تھا، اور پہلے کی طرح بڑے جوش و خروش سے حملہ کیا۔ نرسی نے بھی مسلمانوں پر جوابی حملہ کیا، لیکن مسنہ بن حارث رضی اللہ نے اپنا لشکر پیچھے لے کر غیر متوقع طور پر نرسی پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملہ کی نرسی کی فوج تاب نہ لا سکی اور میدان جنگ سے اس کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ نرسی نے بھی بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تاکہ پوری طرح سے ان کی ہمت ٹوٹ جائے۔ جلد ہی کسکر ایرانیوں سے خالی ہو گیا۔ ابو عبید نرسی سے فارغ ہونے کے بعد آگے بڑھے۔ اس کے بعد تیسرا معرکہ باکیسیہ۔ ادھر جالینوس نرسی کی مدد کے لیے روانہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی مدد پہنچنے سے قبل ہی مسلمانوں نے نرسی کے لشکر کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ جالینوس نے مقام باکیسیہ میں قیام کیا۔ ابو عبید نے آگے بڑھ کر جالینوس کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا۔ جلد ہی جالینوس نے شکست کھائی اور میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ ابو عبید نے اطراف کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے لوگوں کو جزیہ دینے پر راضی کر کے ہیرا واپس آ گئے۔ چوتھا معرکہ ہے جنگ جسر۔ باکیسیہ کے مقام پر جالینوس نے مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ وہ میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد مدائن میں پہنچا، جہاں رستم موجود تھا۔ رستم نے جالینوس کی شکست کا حال سنا۔ اس کے غصہ کی انتہا نہ رہی۔ مسلمان اس کے لشکر کو اس بری طرح پسپاں کریں گے، اس کے گمان میں نہ تھا۔ اپنی اس پے در پے شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اہل عجم کو مسلمانوں سے مقابلہ کی دعوت دی، اس کے سامنے پرجوش تقریریں کیں اور بہمن جادویہ کو 30,000 کا لشکر دے کر ہیرا روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی اس کی مدد کے لیے جالینوس کو مامور کیا اور اسے میدان جنگ سے بھاگنے پر سزا دینے کا حکم دیا۔ یہ لشکر ہیرا کی جانب بڑھا، لیکن راستے میں دریائے فرات حائل تھا۔ دریا کو عبور کرنے کے لیے پل تیار کیا گیا۔ اب ایک طرف ایرانی لشکر تھا، دوسری طرف مسلم افواج اور درمیان میں دریائے فرات تھا۔ مخالف لشکر نے ابو عبید کو پل پار کرنے کے لیے دعوت دی۔ اسلامی لشکر کے دیگر نوجوانوں نے اس کی مخالفت کی کہ پل پار کر کے نہیں جانا چاہیے، لیکن ابو عبید نے کہا کہ دشمن نے ہمیں للکارا ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ اس طرح ابو عبید نے مخالفت کے باوجود دریا پار کیا اور دشمن کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ اس مرتبہ ایرانی لشکر میں ہاتھی بھی موجود تھے۔ ایرانیوں نے صف بندی اس طرح سے کی تھی کہ سامنے ہاتھیوں کو رکھا گیا، جو مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ثابت ہوئے۔ عربی گھوڑوں نے ہاتھیوں کو دیکھ کر بدکنا شروع کیا، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی۔ ایرانی لشکر نے تیر اندازی شروع کر دی۔ دوسری طرف عربی گھوڑے بھاگنے لگے۔ لڑائی کی صورتحال انتہائی نازک ہو گئی، جس کو محسوس کر کے ابو عبید نے اپنے ساتھیوں کو پیدل لڑنے کا حکم دیا اور خود سب سے پہلے آگے بڑھے۔ جوش کے عالم میں ایرانی لشکر تک جا پہنچے اور ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن چند ہی لمحوں بعد بہمن جادویہ نے اپنے ہاتھیوں کو آگے بڑھانا شروع کیا، جس سے مسلمان پریشان ہو گئے اور اسی پریشانی میں اسلامی لشکر منتشر ہونے شروع ہوا۔
ابو عبید نے یہ صورتحال دیکھی تو مسلمانوں کو جوش دلایا اور ہاتھیوں کی سونڈ پر اور آنکھوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی خود آگے بڑھے اور ایک ہاتھی کی سونڈ پر حملہ کیا جو کامیاب ہوا۔ ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور منتشر مسلمان پھر مقابلے کو آگے آئے، اور اسی مقابلے میں ایک ہاتھی نے حضرت ابو عبید کو روند ڈالا اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہوتے ہی علم سنبھالنے کے لیے یک کے بعد دیگر 7 آدمی آگے آئے، لیکن سب نے شہادت پائی۔ آخر میں مثنہ بن حارث رضی اللہ نے انتہائی جوش کے عالم میں علم سنبھالا، لیکن اس وقت تک مسلمان انتہائی بددل اور مایوس ہو چکے تھے۔ ان کی صفیں منتشر ہو چکی تھیں اور مسلمانوں نے پل کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ ان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر ایک مسلمان مجاہد نے آگے بڑھ کر پل کی رسیاں کاٹ ڈالیں تاکہ مسلمان واپسی کا راستہ نہ پا کر مقابلہ کر سکیں۔ مسلمان پلٹے۔ بہمن جادویہ نے حملہ کیا، لیکن مسلمان ڈٹ کر جوابی حملہ نہ کر سکے۔ بعض دریائے فرات میں ڈوب گئے اور بعض نے میدان جنگ میں شہادت پائی۔ باقی ماندہ فوج کو بچانے کے لیے مثنہ بن حارث نے دلیری دکھائی اور دشمن کے حملے کو روکنے کی کوشش کی اور ساتھیوں کو پل تیار کر کے واپسی کا حکم دیا۔ اس موقع پر مثنہ بن حارث نے انتہائی حاضر دماغی سے کام لیا۔ اس وقت دشمن کے حملوں کو روک کے رکھا جب تک کہ باقی ماندہ فوج پل پار کرنے میں کامیاب نہ ہو گئی، لیکن اس معرکہ میں مسلمانوں کو انتہائی نقصان اٹھانا پڑا۔ 4000 مسلمان شہید ہوئے، کچھ ڈوب گئے اور کچھ نے راہ فرار اختیار کی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا مقابلہ جابان اور مردان شاہ سے پھر ہوا، جو مسلمانوں کے دریائے فرات کو پار کرنے کے بعد ان کے تعاقب میں آئے تھے، لیکن دونوں گرفتار ہوئے اور بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تھا جنگ جسر کا احوال۔ اب آئیے نیکسٹ ٹاپک ہے جنگ بویب۔ حضرت عمر رضی اللہ کو ابو عبید کی شہادت اور مسلمانوں کی جنگ جسر میں نقصان کا علم ہوا تو اسلامی لشکر کی طاقت کو بحال کرنے اور دشمن کو شکست دینے کے لیے آپ نے ایک بار پھر لوگوں کو جہاد پر ابھارا۔ آپ کی دعوت جہاد کو بہت سے لوگوں نے قبول کیا۔ آپ نے جریر بن عبداللہ کو لشکر کا امیر بنا کر مثنہ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ ادھر مثنہ رضی اللہ بن حارث نے بھی فوج تیار کر لی۔ رستم نے مسلمانوں کی تیاری کی اطلاع پا کر مہران ہمدانی کی سرکردگی میں ایک فوج روانہ کی۔ مثنہ بن رضی اللہ اس وقت بویب کے قریب تھے۔ تمام امدادی فوج کو بویب میں جمع ہونے کا حکم دیا اور خود بھی دریائے فرات کے کنارے بویب میں آ گئے۔ تمام امدادی فوجیں بھی اسی مقام پر جمع ہو گئیں۔ اب بھی صورتحال یہی تھی کہ ایک طرف ایرانی لشکر، دوسری طرف مسلمان، اور دریائے فرات بیچ میں۔ مہران ہمدانی نے مثنہ رضی اللہ بن حارث کو دریا عبور کرنے کی دعوت دی، لیکن مثنہ نے اس دفعہ دریا عبور نہیں کیا، بلکہ ایرانی لشکر کو دریا پار کر کے مقابلے پر آنے کے لیے للکارا۔ ایرانی دریا پار کر کے مقابلے کے لیے آئے اور فوجوں کی صف بندی کی گئی۔ اس دفعہ بھی ایرانی لشکر میں ہاتھیوں کی بڑی تعداد تھی۔ مقابلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں نے ایرانی لشکر کے قلب پر حملہ کیا، جس میں مہران ہمدانی تھا۔ مہران اس حملے کی تاب نہ لا سکا اور پیچھے ہٹا۔ جلد ہی ایرانی لشکر اپنی ہمت کھو بیٹھا اور پل کی طرف بھاگا، لیکن مثنہ بن حارث رضی اللہ نے ان کو بھاگنے نہ دیا اور پل پر ان کا راستہ روک دیا۔ اسلامی لشکر نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح سے جنگ جسر میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا تھا، اس معرکے میں اس کی تلافی ہو گئی۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا جنگ بویب کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے جنگ قادسیہ۔ اس کے بارے میں بھی بہت سارے سوال آ چکے ہیں پاسٹ پیپرز میں سے، اور اسلامک ہسٹری میں بھی اس بار اس سے کوشچن آیا تھا۔ عراق کی تمام فتوحات میں چونکہ جنگ قادسیہ انتہائی اہم ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا تفصیلی ذکر کیا جائے۔ پہم شکستوں نے ایران کی کمر توڑ دی تھی، لیکن انتقامی جذبہ بدستور موجود تھا۔ ایرانی لوگ ملکہ بوران تخت کو تخت سے اتارنا چاہتے تھے۔ اسی عرصے میں رستم اور فیروزہ میں باہمی اختلاف پیدا ہو گیا، جس نے حکومت کی کمزوریوں کو واضح کر دیا۔ سرداران فارس نے ملک کی اس انتشاری کیفیت کو محسوس کیا۔ ان لوگوں نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ پہلے رستم اور فیروزہ میں مصالحت کرائی جائے اور پھر ملکہ کو تخت سے اتار کر کسی مرد کو حکمران بنایا جائے۔ ان کے خیال میں حکومت کی کمزوری کی وجہ عورت کی حکمرانی اور ملکہ بوران کی نااہلی تھی۔ چنانچہ سرداران فارس جمع ہو کر رستم اور فیروزہ
کے پاس گئے اور انہیں ملک کی حالت کا احساس دلا کر ان میں مصالحت کرائی۔ اس کے بعد ملکہ کو تخت سے ہٹا کر خاندان کسریٰ کے کسی مرد کو تخت پر بٹھانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس وقت خاندان کسریٰ میں شہریار بن کسریٰ کی اولاد میں سے ایک نوجوان یزدگرد تھا۔ اسی نوجوان کو تخت پر بٹھایا گیا۔ نئے بادشاہ نے تخت نشین ہوتے ہی فوجی نظام کو از سر نو ترتیب دیا اور سارے نظام کو حرکت میں لے آیا، جس سے پوری سلطنت میں جان پڑ گئی اور مسلمانوں کی مفتوحہ علاقوں میں بغاوت پھیل گئی تھی اور چند ایک علاقے مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گئے۔ ایرانی حکومت کی ان زبردست تیاریوں کی اطلاع دربار خلافت پہنچی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسنا کی فوری مدد کی امداد کا انتظام کیا اور ہر علاقے سے جہاد کے لیے فرمان جاری کیے۔ لوگ جوک ترجوک دربار خلافت آنے لگے۔ اس تیاری کے بعد آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے مسنا کی مدد کے لیے خود لشکر لے جانے کا خیال ظاہر کیا۔ تمام صحابہ رضی اللہ نے اس رائے سے اتفاق کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ نے آپ کے مرکز خلافت سے باہر جانے کو مناسب نہ سمجھا اور کسی صحابی کو امیر لشکر مقرر کر کے روانہ کرنے کو ترجیح دی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ان صحابہ رضی اللہ کی رائے کو پسند فرمایا اور امیر کی حیثیت سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کا انتخاب کیا گیا اور چند نصیحتیں کرنے کے بعد انہیں روانہ کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عراق کی جانب روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں انہیں مسنا بن رضی اللہ کے انتقال کی خبر ملی اور مسنا کی جگہ شبیر رضی اللہ بن حزامیہ کے امیر لشکر ہونے کی بھی اطلاع ملی۔ راستے میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اشعث بن قیس اور مینا بن حارث شیبانی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملے۔ اب لشکر اسلام بڑی تعداد میں جمع ہو چکا تھا اور فوج کی کمان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کے پاس تھی۔ صراف کے مقام پر لشکر کی ترتیب کے متعلق حضرت عمر فاروق کا فرمان ملا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ فرمان کے مطابق لشکر کو لے کر مقام قادسیہ کی جانب بڑھے۔ قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اسلامی لشکر نے اپنے مورچے ایسے مقام پر بنائے جہاں سامنے سرزمین ایران تھی اور پیچھے عرب کے پہاڑ۔ نہایت ہی مناسب مقام تھا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور دشمن کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر ایرانی دربار میں یہ خبر پہنچی تو یزدگرد نے تمام امراء کو جمع کر کے مشورہ طلب کیا۔ رستم نے مشورہ دیا کہ تمام سرداروں کو یک کے بعد دیگر لشکر دے کر روانہ کیا جائے، لیکن یزدگرد نے اس تجویز سے اتفاق نہ کیا اور رستم کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ رستم مسلمانوں سے مقابلے کی تاب نہ رکھتا تھا، اس لیے جنگ سے گریز کر رہا تھا، لیکن یزدگرد کے حکم کو ماننا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکز خلافت پہ رہ کر فوج کو احکامات بھیج رہے تھے اور دشمن کی نقل و حرکت سے بھی باخبر تھے۔ رستم کے روانہ ہونے کی اطلاع پا کر آپ نے حکم دیا کہ جنگ سے گھبرائیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے فتح کا انتظار کریں۔ آپ چاہتے تھے کہ یزدگرد اسلام قبول کر لے تاکہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، اس لیے آپ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ قبل از جنگ چند معتبر آدمیوں کو دربار ایران بھیجا جائے تاکہ وہ شاہ کسریٰ کو دعوت اسلام دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ نے خلیفہ کے حکم کے مطابق چند معزز صحابی جن میں نعمان رضی اللہ بن مکرن، اشعث بن قیس اور مغیرہ رضی اللہ بن شعبہ شامل تھے، یزدگرد کے پاس روانہ کیے۔ اسلامی سفیر دربار میں پہنچے اور نعمان رضی اللہ بن مکرن نے یزدگرد کو دعوت اسلام دی اور ساتھ ہی کہا کہ تم اسلام قبول کر لو ورنہ جزیہ دینے پر تیار ہو جاؤ، اگر انکار کرو گے تو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا جو تمہارے لیے ذلت کا باعث ہوگا۔ نعمان رضی اللہ بن مکرن کے یہ الفاظ سن کر یزدگرد کو غصہ آ گیا اور وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس کے خیال میں کہ یہ اس کی توہین تھی۔ غصے کے عالم میں مٹی کا ایک ٹوکرا مسلمان سفیر کے سر پر رکھ کر شہر سے باہر نکلنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی قادسیہ کے مقام پر مقابلے کے لیے چیلنج کر دیا۔ مسلمان سفیر اسی مٹی کو فتح کا نشان سمجھے کہ دشمن نے اپنے ہاتھوں سے اپنی سرزمین ان کے حوالے کر دی ہے۔ رستم فوج لے کر سابات کے مقام تک پہنچا اور فوج کی صف بندی بھی شروع کر دی تھی، لیکن جنگ سے ابھی بھی کترا رہا تھا۔ بادشاہ کے حکم سے قادسیہ جا کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پہنچ کر ابی بن عامر اور مغیرہ رضی اللہ بن شعبہ کی علیحدہ علیحدہ رستم کے ساتھ گفتگو ہوئی۔
تاکہ لڑائی نہ لڑی جائے، لیکن وہ مسلمانوں کے شرائط کو ماننے پر تیار ہی نہ تھے، جس کی وجہ سے جنگ ناگزیر ہو گئی۔ چنانچہ فوجوں کو منظم کر کے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف مسلمانوں نے بھی رستم کی تیاریوں کو دیکھ کر اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ ان دنوں علیل ہو گئے، جس کی وجہ سے نقل و حرکت سے قاصر تھے، اور ایک اونچے مقام پر بیٹھ گئے تاکہ یہاں سے فوج کو احکامات جاری کیے جا سکیں۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے معرکہ یوم الرقات۔ لڑائی کا آغاز ہوا۔ رستم نے اپنے ہاتھیوں کو مسلمانوں کی طرف بڑھایا۔ جنگی ہاتھیوں نے مسلمانوں کے میمنہ اور میسرہ پر حملہ کیا۔ عربی گھوڑے ان بھاری بھرکم ہاتھیوں کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ نے یہ رنگ دیکھ کر فوج کو ایرانی ہاتھیوں کے سونڈوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے عاصم رضی اللہ بن عمرو نے ایسا کیا، جس کو دیکھ کر تمام اسلامی فوج نے ہاتھیوں کی سونڈوں اور سواروں پر تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ لڑائی کا پہلا دن تھا۔ سارا دن اسی طرح گھمسان کی جنگ جاری رہی۔ شام کو لڑائی روکی گئی۔ جنگ کا یہ پہلا دن یوم الرقات تھا۔ دوسرے دن صبح شہداء کو دفنایا گیا اور زخمیوں کی دیکھ بھال کا انتظام کیا گیا۔ دوسرا معرکہ ہے یوم اغواس۔ دوسرے دن جنگ کے آغاز سے کل قیقاع رضی اللہ بن عمرو کی سرکردگی میں شام سے امدادی فوجیں آ گئیں اور ایرانی لشکر کے ذوالحاجب اور قیقاع رضی اللہ کا مقابلہ ہوا۔ ذوالحاجب قیقاع رضی اللہ کی تلوار کا نشانہ بنا۔ اب قیقاع رضی اللہ بن عمرو نے ایک نئی چال چلی کہ 10 اونٹوں کو ایک ایک قطار میں اکٹھا کر کے ان پر جھولیں ڈال دیں اور ان پر تیر اندازوں کو بٹھا کر ایرانی لشکر کے سواروں پر حملہ کرنے کو کہا اور ان کے گرد 2 پیش سواروں کو رکھا تھا۔ قیقاع کی یہ چال نہایت ہی کامیاب رہی۔ جیسے ہی یہ اونٹ آگے بڑھے، ایرانی گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگنا شروع ہوئے۔ پہلے معرکہ میں ایرانی ہاتھیوں نے عربی گھوڑوں کو جس طرح ہراساں کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، اسی طرح عربی اونٹ جنہیں مصنوعی ہاتھیوں کی شکل دی گئی تھی، ایرانی گھوڑوں کو ہراساں کر کے لشکر کو نقصان پہنچانے لگے۔ آدھی رات تک لڑائی جاری رہی۔ ایرانی نڈھال ہو چکے تھے۔ لڑائی کے رکتے ہی دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں کی جانب روانہ ہوئیں۔ لڑائی کا یہ دوسرا دن یوم اغواس کہلاتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، جنگ قادسیہ کا تیسرا معرکہ تھا معرکہ یوم اماس۔ تیسرے دن لڑائی کا آغاز ہونے سے قبل قیقاع رضی اللہ بن عمرو نے ایک اور چال چلی۔ فوج کے چند دستے مورچوں سے باہر نکل کر شام کی سمت روانہ کر دیے اور انہیں ہدایت کر دی کہ لڑائی ہوتے ہی یہ الگ الگ دستے گھوڑے اڑاتے ہوئے میدان جنگ میں آئیں۔ چنانچہ لڑائی کا آغاز ہوا اور مسلمان فوج کے یہ دستے ایک ایک کر کے آنا شروع ہوئے۔ اسلامی لشکر نے یہ بھی شور مچایا کہ شام سے امدادی فوج آ گئی ہے۔ اس سے مراد دشمن کو ہراساں کرنا تھا تاکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوف کھائیں۔ ابھی ہی دستے پہنچے ہی تھے کہ واقعی ہاشم رضی اللہ بن عتبہ کی سرکردگی میں ایک لشکر شام سے آ پہنچا۔ اب واقعی مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ دشمن پہلے ہی خوف کھائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے مزید پریشان ہو گئے اور اپنے ہاتھیوں سے کام لینا شروع کیا، انہیں آگے بڑھایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی لشکر منتشر ہونے لگا۔ لڑائی کا رخ بدل گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے صورتحال کو دیکھتے ہی احکامات بھیجے کہ ہاتھیوں کی قطار میں سب سے آگے کے ہاتھی پر حملہ کیا جائے۔ قیقاع رضی اللہ بن عمرو اور عاصم رضی اللہ نے ایسا ہی کیا اور کامیاب ہوئے۔ ان ہاتھیوں نے زخمی ہو کر پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کو دیکھ کر قطار کے تمام ہاتھیوں نے اپنے ہی لشکر کی سمت بھاگنا شروع کیا۔ نتیجتاً ایرانی سپاہی ان ہاتھیوں کا نشانہ بننے لگے۔ ان کی تمام فوج غیر منظم ہو گئی۔ اس پر مسلمانوں نے موقع کو غنیمت جان کر ان پر حملہ بول دیا۔ شام تک لڑائی اسی صورتحال پر جاری رہی۔ تھوڑی دیر کے لیے موقع ملا تو دونوں فریقین نے اپنی صفیں منظم کیں۔ چند ہی لمحوں کے بعد دوبارہ میدان جنگ گرم ہو گیا۔ مسلمانوں نے انتہائی جوش کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی لشکر کے قلب میں رستم تھا۔ قیقاع رضی اللہ بن عمرو نے قلب پر حملہ کرنے کی تجویز پیش کی۔ قلب پر حملہ کیا گیا۔ رستم مسلمانوں کا نشانہ بنا۔
سپہ سالار کے مرتے ہی ایرانی لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح مسلسل مارکوں کے بعد قادسیہ کی اہم جنگ مسلمانوں نے جیت لی۔ عراق کی تمام فتوحات میں قادسیہ کی جنگ انتہائی اہم ہے۔ اس جنگ نے ایرانیوں کی تمام طاقت کو چکنا چور کر دیا اور دوسری طرف مسلمانوں کے حوصلے اس کامیابی پر بلند ہو گئے۔ ایرانی لشکر کا سپہ سالار رستم اور دیگر اہم سپہ سالار اس میں مارے گئے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا جنگ قادسیہ کا پورا مکمل واقعہ۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ جلدی آئے گا، اور اگر کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ باکس میں مینشن کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، اور ایسی امپورٹنٹ ویڈیوز آنی چاہیے تو اپنے سجیشنز ضرور دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔